اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے جو مومن اور مسلمان اس کی ڈیٹیل میں اندر تک جھانکنے کی ضرورت ہے، یعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتداد و نفاق اختیار کر کے اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے۔ بعض نے کبائر و فواحش کے ارتکاب کو بھی حبط اعمال کا باعث گردانا ہے۔ اس لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ اس اعتبار سے کبائر و فواحش سے بچنے کی اس میں تاکید ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، کوئی عمل کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے تو وہ رائے گاں اور برباد ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے، جو 200-150 سال سے ملاوٹ ہے ہمارے دین کے اندر، اور اس پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں، تم اپنے راستے میں اپنے راستے میں۔ تو سب سے بڑی بات بھائیو یہ ہے کہ محترم بھائیو، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی امام، کوئی عالم، کوئی متقی، کوئی مفسر کی بات آ جائے تو آپ کس کی بات کو اعتماد کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پہ ہے۔ اس لیے ہمیں پرسنل اپنے لیے بھی اسٹڈی کر کے یہ معلومات، اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔